تو ایک لمبا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان کی اہمیت بھی بتلائی اور رمضان میں کرنے کے کام بھی بتلائے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے۔ چنانچہ اس خطبے کے آخری الفاظ ہیں کہ اس مہینے میں تم 4 کاموں کا اہتمام کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کہ کثرت سے اس کا ورد کرو، اور دوسری چیز جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ ہے استغفار پڑھنا، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب میں اور آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، پورا جملہ کوئی کہنا چاہے تو زیادہ برکت کا باعث ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ 2 وہ کام بتلائے جن کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اور 2 وہ کام جن کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے کام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ جنت سے بڑی عظیم چیز نہیں ہے، عظیم دولت نہیں ہے جو انسان کو مل جائے، تو فرمایا کہ اللہ سے جنت مانگو۔ اب جنت اپنے الفاظ میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی مسنون الفاظ میں مانگنا چاہے تو یوں کہہ دیا کرے اللہم انی اسألک الجنہ، کہ یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور دوسرا کام جس کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آگ سے پناہ مانگو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے محفوظ کرے۔ اپنی زبان میں کوئی مانگنا چاہے تو مانگ لے، مسنون الفاظ میں مانگنا چاہے تو اللہم اجرنی من النار کہہ دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا رمضان کی آمد سے 1 دن پہلے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو عام مہینوں کے مقابلے میں بڑے اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔